بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ ہود سے آغاز کریں گے جو 11ویں پارے کے اختتام سے لے کر آگے 12ویں پارے کی طرف بڑھتی ہے۔ سورہ ہود کے اندر 123 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات ارشاد فرمائے اس میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر جب بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے، ساری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جب عمر مبارک بڑھاپے کی طرف گئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی اس میں فکر آخرت بھی ہے، ان صورتوں میں قیامت کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، حساب و کتاب، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مجھ پر جو آثار پیری ظاہر ہو رہے ہیں، فرمایا کہ ان صورتوں کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے آغاز میں حروف مقطعات کو ہی ذکر کیا۔ الف لام را، اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں۔ پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا الی اللہ مرجعکم، تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب قدوس نے 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود اور خالق کائنات نے پہلے رکوع آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ ناظرین، اس سے یقین ہونا چاہیے کہ رازق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے جاندار ہیں، ان کا رزق اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ سوال پیدا ہوا دن تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ ہے، اس وقت تو دن تھے ہی نہیں، تو پھر 6 دن سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا یہاں مراد ان کی لمٹ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ تو کن کہے تو بن جائے، 6 دن کا کیا مطلب؟ جواب دیا پروردگار مخلوق کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو کن کہہ کے پوری کائنات کو بنا سکتا ہے وہ بھی ہر کام کو تدریجن کر رہا ہے، تمہیں بھی ہر کام سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے، جلدی میں نہیں، ہر کام کو تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ کرنا، یہ سنت الہیہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا جب ہم کسی آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں، یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، بہت سی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اس سے وہ چھین بھی لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو پھر وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ دے یہ بھی اس کا فضل ہے، وہ لے یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر حال میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کی رحمتوں سے سوال کریں۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہوں سے ہٹنے والے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور کجی چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، حالانکہ آخرت ہے اور ہر بندے کو اپنے عمل کا جواب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا
اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں، ہر ایک کو اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس ذاتی طور پہ اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور نہ یہ کہ میں ذاتی طور پہ غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں۔ در حقیقت کچھ لوگ تھے جو بے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے کہ بتائیے منڈی کا ریٹ کیا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کی یہ شان تو نہیں کہ وہ ان سے یہ ریٹ پوچھے جائیں، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ لا علم الغیب، کہ میں ذاتی طور پہ غیب نہیں جانتا۔ لیکن یہی محبوب ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، اللہ رب العزت ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جناب نوح علیہ السلام، آپ کی کشتی تقریباً 200 سال میں تیار ہوئی، تقریباً 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز تھی، یعنی آپ کی جو کشتی تھی 300 گز لمبی تھی اور چوڑائی 50 گز تھی، اور اس کی اونچائی 30 گز تھی۔ 2 سال میں محنت کر کے آپ نے اس کو بنایا، اور اس کے 3 درجے بنائے۔ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، 950 سال لوگوں کی تبلیغ کی، لوگ نہ مانے۔ آپ نے سب سے نیچے والے طبقے میں کشتی کے سب سے نیچے والے جو وحشی درندے تھے ان کو سوار کیا، چیتا، شیر وغیرہ اس میں سوار کیے، اور جو آپ کے درمیانی والا طبقہ تھا اس میں آپ نے جتنے بھی جانور جن کا گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے چوپائے ان کو سوار کیا، جیسے گائے ہے، اس طرح بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، ان کو آپ نے درمیان والے حصے میں سوار کیا۔ سب سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بھی آپ کے ساتھ تھا جو درمیان میں تھا، اس کے ایک طرف مرد تھے اہل ایمان اور ایک طرف عورتیں تھیں اہل ایمان، اور اوپر بہت سے پرندے بھی تھے کہ جو اس وقت موجود تھے۔ وہ سارے کے سارے جب سوار ہوئے تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے جب نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں اس کا ذکر کیا کہ وہ لوگ مسخرہ بن کرتے، مذاق کرتے، استہزاء کرتے نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، تو وہ تندور ابلا، پانی نکلا اس میں سے، ہر طرف پھیل گیا، کشتی میں جو سوار تھے وہ بچے۔ آپ جب کہتے بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اسی سے وہ کشتی چلتی اور رکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ جس وقت پانی بڑھا آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، چونکہ فطرتاً جبلتاً بیٹے سے باپ پیار کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی میں ابھی پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آپ نے فرمایا آج کوئی نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ جب پانی کی موج نے بیٹے کو نیچے گرایا، پروردگار نے آیت نمبر 43 میں ذکر کیا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، جب باپ اور بیٹے کے درمیان موج پانی کی آ گئی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو پھر وہ غرق کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن باپ کی تو محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں ذکر کیا وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ربی ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا میری اہل بیت ہے، میرا گھر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والا نہیں، وہ تیرا اہل نہیں، وہ تیری آل نہیں۔ پتہ چلا جو نبی کا بیٹا ہو اور ان کے حکم کے خلاف چلے تو وہ کبھی بھی آل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ واضح طور پہ یہ ذکر کیا، اور پروردگار ارشاد فرماتا آیت نمبر 49 میں تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے جناب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، جو پہلے بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا اور آگے بھی آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، جس کا پہلے بھی ذکر گزر چکا، جیسے عاد اولا اور عاد ثانی۔ عاد اولا کی طرف جناب حضرت ہود علیہ السلام،
عاد ثانی کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، اور آپ نے کہا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ نے ذکر کیا فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فقالا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم، اپنے گھروں میں رہو 3 ایام، 3 دن کے بعد پھر دیکھیں اللہ کا کیسا عذاب آتا ہے۔ خالق کائنات نے ایک ہی چنگاڑ کے ساتھ ایک ہی آواز آئی، وہ سارے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے تھے اور سب کے سب مر کے تباہ ہو برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ آیت نمبر 69 ہے، جس وقت فرشتے آئے انسانی شکل میں، آپ ان کے لیے ایک بچڑا تیار کر کے لائے، لیکن وہ نہیں کھا رہے۔ آپ ڈرنے لگے، انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی بیوی وہیں کھڑی تھی اور وہ مسکرانے لگی۔ فبشرناہ باسحاق، اللہ فرماتا ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان کو خوشخبری عطا فرمائی، اور فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے، اپنی رحمت سے جسے چاہے وہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اگرچہ عمر کتنی ہی ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی طرف وہ فرشتے آئے، اور وہ قوم بدکاری میں مبتلا تھی جو حلال راستوں کو چھوڑ کر برائی کی طرف جاتے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اے لوط آپ سب کے سب یہاں سے چلے جائیں۔ وہ قوم طرح طرح کی بدکاری میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں آئے تو وہ قوم ان کی طرف بڑھنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے کمرے میں بند کیا اور پھر رات کی رات یہاں سے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا۔ جب وہ لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑ کے داخل ہوئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا بازو مارا، وہ سارے اندھے ہو گئے اور آپ کو جادوگر کہہ کے بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل امین علیہ السلام نے اپنا بازو وہ سارے شہر کے نیچے ڈالا۔ وہ 5 شہر تھے جن میں سب سے بڑا سدوم تھا، جن کی تعداد لوگوں کی آبادی کی 4 لاکھ تھی، اور آپ وہ لے کر آسمان کی طرف اڑنے لگے اپنے بازو پر پورے شہر کو رکھ کے۔ 5 شہر تھے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب اس کو زمین پہ گرا دیے۔ وہ سارے کے سارے زمین پہ گرے اور پتھروں کی بارش ہوئی، ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا مدین نے، اور وہ ان کی قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پروردگار نے ان کو بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جب انکار کیا پروردگار نے ان کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین یہ ساری کی ساری باتیں جو پہلے بھی گزر چکی، ان میں کچھ باتیں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، جب فرعون کے پاس آئے اور فرعون نے ماننے سے انکار کیا۔ خالق کائنات نے اس مقام پر خاص طور پر ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کیا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا کہ جب وہ انکار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اسی کی طرف سارے کے سارے امر ہوں گے، جتنے بھی امور ہیں اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اس طرح 12 پارہ کے 10 رکوع آیت نمبر 123 پر یہ سورہ ہود مکمل ہوئی۔ سورہ یوسف اس کی 111 آیات ہیں، یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کا شان نزول، علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا کہ تم اپنے نبی سے ذرا دریافت تو کرو اولاد حضرت یعقوب ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو ملک شام تھی، تو یہ ملک شام سے مصر میں کیسے آئے اور وہاں جا کر کیسے آباد ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے بتایا کہ کیسے ملک شام سے یہ مصر کی طرف آئے۔ ناظرین سورہ یوسف کو بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا، اس میں اللہ کے پیارے نبی جناب یوسف علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ذکر ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے الف لام را حروف مقطعات تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے
آیت نمبر 4 میں اذ قال یوسف لابی، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی جناب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ایک دن چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھوڑا سا پس منظر بھی بتاتا جاؤں۔ یوسف علیہ السلام ٹوٹل 12 یہ بھائی تھے، جن میں سے باقی ستیلے تھے، ان کے جو حقیقی بھائی وہ حضرت بنیامین تھے علیہ السلام۔ ان کا آگے تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جب آپ چھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے ذکر کیا، اے میرے ابا جی، یا اباتی انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ قال یا بنی، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، یہ خواب بیان نہ کرنا، علی اخواتک، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، وہ کوئی اور ہی چال چلیں گے۔ وہ ستیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کسی طرح ان تک پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم روزانہ صبح جاتے ہیں، کبھی چھوٹے یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا کھو نہ جائے۔ انہوں نے عرض کیا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے والد کو یوسف اور اس کا بھائی بنیامین بڑے پیارے ہیں، ونحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، اور ہمارے والد صاحب پیار نہیں کرتے، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اب اطرحوہ ارضا، یا کسی زمین میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے اپنے والد گرامی کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں، ابا جی ہمارا یقین کریں، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ ہمارے اوپر اطمینان ہی نہیں رکھتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معنا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، غداً یرتع ویلعب، وہ میوے کھائے کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔ یہ اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، لئن آکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھائے، ونحن عصبہ، ہم بھی تو ایک جماعت ہیں، ہم بھی تو 10 کے 10 ہیں، کیسے اس کو کوئی کھا سکتا ہے؟ بہرحال انہوں نے اپنے والد کو منا لیا۔ جس وقت وہ باہر لے کے گئے، یوسف علیہ السلام کو بڑے پیار سے اٹھایا، باہر جا کے ان کو زمین پہ دے مارا، اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کے گلے میں ان کے والد گرامی نے ایک تعویذ ڈال رکھا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض، جب آپ آتش نمرود میں گئے، وہ قمیض جو آپ کے بدن پر تھی وہ چلتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی، انہوں نے اس قمیض کا ایک حصہ لپیٹ کر تعویذ بنا کے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو باہر لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک نے کہا نہیں، قتل نہیں کرتے، ہم اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، آگے جو بھی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، انہوں نے ایسی کیا، یوسف کو پہلے رسی سے باندھا اور اس کو کنویں میں لٹکایا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں لٹکائے گئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پیارے یوسف کو پانی سے پہنچنے سے پہلے پانی تک پہنچنے سے پہلے اپنے پر بچھا دیجئے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسی لٹکا کے رسی کاٹی تو نیچے سے جبریل امین علیہ السلام نے آ کے ان کو تھام لیا، اور وہ تعویذ، وہ کپڑا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے قریب تھا، وہ ان کے گلے میں ڈال دیا اور ان کو کنویں کی ہی ایک منڈیر پہ بٹھا دیا۔ بھائیوں نے سمجھا کہ ہم نے کنویں میں پھینک دیا، وہ مر گئے ہوں گے، اور اس کے بعد رات کو روتے ہوئے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتار کے اور ان کو کنویں میں پھینکا، اور وہ کپڑا جو تھا اس پہ خون لگا دیا۔ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آیت نمبر 16، رات کو روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم آگے کھیلتے کھیلتے چلے گئے اور ہم نے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑا، فَأَكَلَهُ الذئب،
بھیڑیا کھا گیا. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے لائے. حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کے کہا بھیڑیا تو بڑا سمجھدار لگتا ہے، یوسف کو نکال کے کھا گیا، کپڑا کہیں سے بھی نہیں پھٹا. وہ کپڑا پھاڑنا بھول گئے، لیکن وہ رونے لگے اور ہیلے بہانے بلانے لگے. جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، میرے لیے صبر اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اسی سے مدد چاہتا ہوں جو تم بات کر رہے ہو. اگلے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا. وہ قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا. انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا. یوسف علیہ السلام ابھی ننھے بچے تھے، اس ڈول کو پکڑ لیا. جب انہوں نے اوپر کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی کیا ہی بات تھی. وہ پکار اٹھے یا بشرا ھذا غلام، اتنا پیارا لڑکا. وَأَسَرُّوهُ بِدَا، اور اپنی پونجی میں اس کو لپیٹ لیا. اتنی دیر میں اس کے بھائی پھر آ گئے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف تو پھر باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم تھوڑے پیسے میں آپ کو بیچتے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ فرماتا ہے انہوں نے گھٹیا دام تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں کوئی رغبت ہی نہ تھی. یہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالی نے ذکر کیا. یہ قافلہ جب مصر میں پہنچا تو مصر میں پہنچ کر دھومیں مچ گئیں. ایک ایسا غلام آیا ہے، اس کی اتنی خوبصورتی ہے. اور جس وقت وہ غلام بیچنے کے لیے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن تھا اتنا ہی سونا چاندی اور اتنی ہی قیمت کا ریشم اور مختلف چیزیں ان کی قیمت کے لیے متعین ہوئی. اور اتنی قیمت کوئی دے نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ عزیز مصر نے پھر آپ کو خریدا. آپ کی اچھی خاصی قیمت تھی، یعنی سونا اور چاندی مشک، اور اتنی قیمت کہ تقریباً اس کا وزن 400 رتل کے برابر تھا. آپ کی عمر مبارک اس وقت 13 سال یا 17 سال تھی. عزیز مصر نے خرید لیا. اس وقت گھر میں لائے اور کہا، وہ عزیز مصر چونکہ نامرد تھا، اس نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام وہی رہنے لگے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آیت نمبر 22 میں وَلَمَّا بَالَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے ہم نے ان کو علم اور حکمت کی دولت عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں تھے. ایک دن عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے برے ارادے سے یوسف علیہ السلام کو بلایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس کے محل کے کچھ دروازے تھے وہ اندر لے گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں لے جا کر جہاں ان کے مذہب کے مطابق کچھ بت وغیرہ تھے اس نے کپڑا ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام کو قریب بلانے لگی. تو آپ نے کہا یہ بت کیا ہیں؟ کہا یہ ہمارے خدا ہیں، اس لیے میں نے کپڑے سے اس کو ڈھانک دیا. فرمایا تمہارا خدا ہے جو کپڑے سے ڈھانک لیا جاتا ہے، میرا رب تو 70 پردوں میں بھی مجھے دیکھتا ہے. اور آپ اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں اور کہتے ہی آپ دوڑ پڑے اور قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، اور کہا وہ میرا رب ہے، میری اچھی پرورش کرنے والا. اور آپ نے عزیز مصر کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اس نے میری تربیت کی، میں کس طرح اس برائی کی طرف جا سکتا ہوں. یہ کہتے ہی آپ دوڑے اور آپ کے ایک ایک اشارے سے دروازے کے قفل کھلتے گئے، یہاں تک کہ آخری دروازہ جب کھلا تو پیچھے سے زلیخا نے آپ کا کپڑا قمیض پکڑی. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَبَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، جب آپ دروازے سے نکلے تو پیچھے سے قمیض کا کپڑا پھٹ گیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب آپ باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر تھا جس کو دیکھ کے فوراً زلیخا نے کہا کہ اس نے بری نیت کے ساتھ میری طرف آنے کا ارادہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً پکار اٹھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیسے میں اس برائی کی طرف جا سکتا ہوں. گھر میں ایک بچہ تھا جو اس عزیز مصر کے ماموں کا بچہ تھا جس کی عمر 4 مہینے تھی. زلیخا کے ماموں کا لڑکا تھا جو کہ 4 ماہ کا تھا. آپ نے کہا اس بچے سے پوچھ لیں. اب بچہ پنگوڑے میں ہے، 4 ماہ کا ہے. جب آپ نے کہا اس سے پوچھ لیں تو وہ بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی. وہ بچہ بولا کہ قمیض دیکھی جائے. ان کانا قمیضہ قد من قبل، قمیض آگے سے پڑی ہے. فصدقت، تو زلیخا سچی ہے. وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور انہوں نے غلط کہا. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیض جو ہے وہ پیچھے سے چاک ہے. فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب قمیض کو دیکھا قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، تو پیچھے سے پٹی تھی.
آپ نے فرمایا دیکھو یہ بچہ بھی میری سچائی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بات مشہور ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، جس وقت عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بہت سی عورتوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یوسف کی خوبصورتی کیا ہے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو کھانے پہ بلایا، ساری عورتیں زلیخا نے کھانے پہ بلائیں، دسترخوان بچھایا، پھل چن دیے۔ جب سب کو کہا کہ پھل کھاؤ، سب نے پھل اٹھائے، چھری لی، جیسے چھری ہاتھ میں پکڑی آپ نے کہا یوسف کو آ جاؤ۔ جیسے یوسف علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو بڑائیاں، بڑی بڑی عظمتیں ذکر کرنے لگے، بڑائیاں بولنے لگے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ کہنے لگے یہ بشر انسان نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خوبصورتی تھی۔ جس وقت یہ حال دیکھا تو پھر زلیخا نے کہا کہ تم مجھے ملامت کرتے ہو، دیکھو تمہارے ہاتھ کٹ چکے ہیں، اور چھریاں ان کے ہاتھوں پر چل چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس سے بچا، اور اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں بھیج دے۔ عزیز مصر نے پھر آپ کو قید خانے میں بھیج دیا۔ آپ قید خانے میں تھے، اور وہاں قید کے اندر آپ نے کافی عرصہ ٹائم گزارا، اور جیل کے اندر رہے، اور آپ وہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مصر کے بادشاہ اعظم ولید بن نروان املیکی کا محتمم مطبخ تھا، وہ بھی آپ کا دوست بن گیا، اور دوسرا ان کا ساقی تھا، اور یہ سب کے سب آپ کے دوستوں میں شامل ہو گئے۔ ایک دن جیل میں بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی، ان دونوں نے کہا یوسف کو کہ سنا ہے تم خواب کی تعبیر بتاتے ہو، ہمارے خواب کی بھی تعبیر بتاؤ۔ پوچھا ہاں کیا ہے؟ کہا ہم نے خواب میں دیکھا ہے۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، ایک نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح۔ آپ نے کہا چلیں کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ کھانے کے بعد وہ دونوں آ گئے۔ آپ نے ان کو کہا کہ تمہاری جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ اپنے بادشاہ کی خدمت کے لیے مقرر ہو جائے گا، وہ اپنے بادشاہ کو چیزیں پلائے گا، وہ پینے پر اور مختلف چیزوں پر متعین ہوگا۔ اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر سے روٹیاں اٹھا رہے ہیں تو وہ قتل ہو جائے گا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ وہ ہنسنے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ تو ہم ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ویسے ہی کہہ رہے تھے یا جیسے بھی، اب جو میں نے کہہ دیا وہی ہو کر رہے گا، اللہ کا حکم وہی ہوگا جو میں نے اب کہہ دیا ہے۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کے بعد وہی ہوا، ایک کو پھانسی کی سزا ہوئی اور دوسرا بادشاہ کی خدمت پہ مامور ہو گیا۔ بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کون اس کی تعبیر بتائے؟ اس کو فوراً یاد آیا۔ اس نے کہا ہاں جیل میں ایک شخص ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہا اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، خوب اناج اور غلہ اگے گا، اور اگلے سال پھر قحط سالی ہو جائے گی۔ بادشاہ کو کہو کہ پہلے 7 سال اچھی طرح اناج کو لے لے اور اس کو سٹور کر لے تاکہ اگلے 7 سال اس غلے کو لوگوں میں تقسیم کرتا رہے، اس طرح لوگ بھی بھوک سے نہیں مریں گے، غلہ بھی جمع رہے گا۔ اس وقت عزیز مصر تک یہ بات گئی تو عزیز مصر نے کہا یہ کون ہے؟ ذرا میں اس کی زیارت تو کروں، اس کو بلاؤ تو صحیح۔ جس وقت آپ کو بلانے کے لیے آئے تو آپ نے کہا جا کے عزیز مصر سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ذرا ان عورتوں کا حال تو بتاؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ عزیز مصر سمجھ گئے کہ وہی یوسف ہیں جن کو میں نے جیل میں ڈالا۔ آپ نے فوراً ساری عورتوں کو بلایا اور زلیخا کو کہا سچ بتاؤ بات کیا ہے۔ زلیخا نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ تو پھر جب اعتراف کیا تو عزیز مصر کے دل میں آپ کی بہت عزت پیدا ہوئی کہ بغیر کسی جرم کے اتنے عرصے سے وہ صبر کے ساتھ جیل کے اندر ہیں، اور پھر بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی اظہار نہ کیا۔ یہ تواضع، یہ انکساری عزیز مصر کے دل میں آپ کی جگہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے پھر سامان بھیجا
اور سواری بھیجی، نفیس لباس بھیجا اور یوسف علیہ السلام کو تعظیم سے جیل میں لانے کا کہا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام تعظیم سے جب آئے، شاہی سواری پر بیٹھ کر پھر عزیز مصر نے آپ کو اپنے قریب مشیر کے طور پہ رکھا، یہاں تک کہ پھر وہ خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی اور اسی کے مطابق جو وہاں معاملہ تھا اس کو بہتر سے بہتر بنایا۔ مصر میں ایک بادشاہ اعظم ہوتا ہے اور ایک ان کے ہاں اس وقت عزیز مصر ہوتا ہے جو کہ اس ملک کے معاملات کو چلاتا ہے۔ عزیز مصر نے یہاں تک کہ تمام کے تمام خزانوں کے جتنی چابیاں تھیں وہ آپ کو ہی عطا فرما دی، اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد خود آپ نے طلب نہ کیا، بادشاہ مصر نے آپ کو یہ عہدہ عطا کیا اور آپ کو تخت پہ بٹھایا، اور پھر حضرت زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بھی کروایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ زوجہ بنی اور حضرت زلیخا سے آپ کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت جناب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر کے بادشاہ بنے اور خالق کائنات نے ان کو یہ عظمتیں عطا کی۔ ناظرین، جس وقت آپ اس منصب پہ فائز ہوئے وہی ہوا 7 سال غلہ اکٹھا کیا۔ اگلے 7 سال جب آپ لوگوں کو غلہ دے رہے تھے، ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا، سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا نرم دل ہے، جاؤ تم بھی غلہ لے کے آؤ۔ آپ نے چھوٹے بیٹے بنیامین کو پاس رکھا، باقی 10 کو بھیجا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام ایک دن غلہ دے رہے تھے کہ 10 کے 10 بھائی داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ اس شاہانہ انداز میں کھڑے ہوئے کر و فر کے ساتھ بادشاہ مصر کو، عزیز مصر کو نہ پہچان سکے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے۔ آپ نے ان کو غلہ دیا اور ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا تو کہا جب اگلی مرتبہ ہو تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین علیہ السلام سے ملنا چاہا اور ان کو کہا کہ ان کو لے کے آنا۔ وہ غلہ لے کے آ گئے اور پھر انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جی ہمیں بادشاہ مصر نے کہا ہے، عزیز مصر نے کہا ہے اگلی مرتبہ غلہ جب دوں گا جب چھوٹے بھائی کو لاؤ گے۔ آپ نے کہا میرا ایک بیٹا یوسف بھی تم نے کھو دیا، کہیں بنیامین نہ کھو دینا۔ کہا نہیں، ہم نہیں کھوئیں گے، ہمیں تو بادشاہ نے کہا ہے، عزیز مصر نے کہا ہے۔ پھر وہ 11 کے 11 جب چلے تو والد نے کہا ٹھہرو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا کہ کہیں تم سب بھائیوں کو دیکھ کر کوئی نظر ہی نہ لگا دے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف بابوں میں داخل ہونا، آیت نمبر 67۔ کس وقت وہ داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو غلہ دے رہے ہیں، آپ کا دل کیا کہ میرے بھائی، کیونکہ حقیقی بھائی بنیامین ہی تھے، باقی تو ان کے ستیلے بھائی تھے، کہ ان کو اپنے قریب ٹھہرا لیں۔ آپ نے ایک طریقہ اپنایا، آپ نے حضرت بنیامین علیہ السلام کے کجاوے میں، چونکہ اونٹ کے اوپر غلہ لادا جاتا تھا، وہ کجاوے میں آپ نے ایک شخص کو کہا کہ میرا یہ جو بادشاہی جو پیالہ ہے یہ اس کے اونٹ میں رکھ دو۔ وہ رکھ دیا گیا اور غلہ ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے بھاگے، وہاں سے چلے، تو پیچھے سے دوڑتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، آیت نمبر 74۔ کہا اگر تم چور ہو تو کیا تمہاری سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلے آپ اس کو قید کر لیں۔ اب تلاشی شروع ہو گئی، ایک ایک کا کجاوا ڈھونڈا گیا تو حضرت بنیامین علیہ السلام کے کجاوے کو جب الٹا تو بادشاہ کا قیمتی پیالہ اس میں نکل آیا۔ وہ سارے بھائی ملامت کرنے لگے، آیت نمبر 77۔ قالو، وہ بولے ان یسرک، اگر یہ چور ہے، فقط سارا کا اخ لہو من قبل، اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے۔ یوسف علیہ السلام اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے کہ جس کو یہ چور کہہ رہے ہیں وہ ان کے سامنے ہی کھڑا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ محسوس نہ ہونے دیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں اس چیز کو محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، انہوں نے اپنے دل میں یہ بات رکھی اور بھائیوں نے کہا کہ اگر یہ بنیامین چور ہے، اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی چور تھا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے کہا اب تم نے جو کہا اس کو یہی قید میں ڈالا جائے گا۔
بھائیوں نے کہا آپ ہم میں سے کسی کو لے لیں، ہمارے ابا جی بہت بوڑھے ہیں، اگر وہ نہیں دیکھیں گے اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو، ان سے پیار کرتے ہیں تو وہ ان کے شدت میں اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے، اور وہ تو رو رو کر ان کی آنکھیں، ان کی بنائی بھی چلی گئی ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، جو فیصلہ ہوا اسی کے مطابق ہوگا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو اپنے قریب ٹھہرایا، اور اس میں مختلف روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے جب کھانا چنا، وہ سارے 10 کے 10 جب بیٹھ گئے ایک دوسرے کے سامنے، بنیامین علیہ السلام تنہا تھے، انہوں نے کہا کاش میرا بھائی بھی ساتھ ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ان کو بٹھایا اور ظاہر نہ کیا کہ میں تمہارا ہی بھائی ہوں۔ جس وقت وہ واپس گئے، اپنے والد گرامی سے کہا ابا جی ایسے ایسے معاملہ ہوا، بنیامین کے کجاوے سے پیالہ نکلا، بادشاہ نے ان کو پھر قید کر لیا۔ آپ نے فرمایا فصبر جمیل، میرے لیے تو صبر ہی صبر ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر یہ لوگ آئے، ان کے والد گرامی رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی سی، تقریباً 80 سال تک وہ روتے رہے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام اس حالت میں، جس وقت انہوں نے بھائیوں سے کہا، بھائی پھر دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر پھر ان سے ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ ہمیں غلہ دیجئے اور ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے پھر ان سے ایک سوال کیا، آیت نمبر 89 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال، یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اے میرے بھائیو تم بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، وَأَخِي اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب تم نادان تھے۔ اب وہ سارے کے سارے حیران ہو کے دیکھنے لگے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا اور کیا کیا۔ وہ قالو، سارے بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک کے آ گئے تھے، جن کو گھٹیا داموں تم نے مصر کے ایک پورے قافلے کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ رب قدوس نے شام سے مجھے مصر اور پھر آج مصر کا بادشاہ اور عزیز مصر بنا دیا۔ آپ نے فوراً قمیض اتاری اور کہا جاؤ میرے والد گرامی کے اوپر یہ قمیض ڈالنا، جب قمیض ڈالو گے تو ان کی بینائی پھر لوٹ کے آ جائے گی۔ جیسے ہی اب یہ سوٹ، یہ کپڑا لے کر ان کے بھائی جدا ہوئے، وہاں سے ملک شام سے ان کے والد گرامی نے کہا انی لاجد ریح یوسف، ہم یوسف کی خوشبو پا رہے ہیں۔ انی لاجد ریح یوسف، ہم یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہے ہیں۔ ان کے بچوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ جو ان کے پوتے وہاں بیٹھے تھے کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یوسف تو کب کے فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے اپنے والد گرامی کو احترام سے بلایا۔ جس وقت جناب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اپنے بھائیوں کے ساتھ تو 200 سواریاں، کثیر سامان، بہت سی چیزیں ان کے ساتھ بھیجی۔ جس وقت حضرت جناب یعقوب علیہ السلام وہاں سے نکلے، یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل سے مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، تو حضرت جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس۔ بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کے آنے کی خبر دی، ایک بہت بڑا لشکر لے کر جناب یوسف علیہ السلام اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کے ہاتھ پہ ٹیک لگائے ہوئے جب آگے بڑھے تو بہت بڑے لشکر پر نگاہ پڑی تو کہا کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ کہا نہیں ابا جی، یہ آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے۔ اس مقام پر بہت سے ملائکہ اور فرشتے بھی آئے، یہاں تک کہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام آگے بڑھے۔ یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ والد اور حضرت یوسف علیہ السلام جب گلے لگ کے روتے ہیں تو ملائکہ اور پرندوں کی طرف سے بھی آہو بکا کی آوازیں آنے لگی۔ اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے بڑھے، اور جس وقت حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو تخت پہ دیکھا تو یہاں قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، بعد نے کہا کہ والدہ فوت ہو چکی تھی، ان کی خالہ ساتھ تھی، تو اس وقت شریعت یوسفی میں جو بھی دربار میں آتا تو وہ سجدہ تحیت کرتا تھا، سجدہ تحیت اس شریعت میں جائز تھا۔ تو سارے کے سارے بھائی 10، بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے 11،
اور والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور خالہ یا والدہ وہ بھی ساتھ تھی، ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سارے سجدے میں گرے۔ جس وقت 11 بھائی اور ماں باپ دونوں سجدے میں گرے تو آپ نے کہا یا ابت ھذا تاویل رؤیایا، اے میرے ابا جی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو کہی تھی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابا جی یہ میری تعبیر آج پوری ہوئی، میرے بھائی اور آپ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد گرامی نے کہا ہاں اللہ نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو پروردگار نے پھر یہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ مصر کے بادشاہ بنے، عزیز مصر بنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آیت نمبر 102 میں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ واقعات واضح طور پر یہاں ارشاد فرما دیے۔ اس کے بعد سورہ رعد، اس کی آیتیں 43 ہیں، اور سورہ رعد جو ہے جب بھی کسی کے موت کا وقت قریب ہو تو سورہ رعد کو اس کے قریب پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 آیتوں کے علاوہ وہ 2 آیتیں مکی ہیں، باقی ساری کی ساری یہ مدنی سورہ ہے، اور سورہ رعد کو کسی بھی فوت ہونے والے شخص کے قریب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی موت کی کیفیت کو آسان کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ذکر کیا اور فرمایا اللہ الذی رفع السماوات، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، زمین کی وسعتوں کا ذکر کیا، اور خالق کائنات اپنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو اللہ اس کے رسول کی ان عظمتوں کو دل سے مانو۔ والذی یریکم البرق، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے ڈر کو، امید کو اور ہر چیز کو پروردگار نے پیدا کیا، اور وہی ہے جو بدلیوں میں بارش کو برساتا ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کی ساری خوبیاں ہیں، اور ہمیں چاہیے رب قدوس کی بارگاہ میں ہی ہم جبین نیاز کو جھکائیں۔ اس کی آیت نمبر 15 آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ جب بھی پڑھا جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ پروردگار نے اس کا بھی ذکر کیا۔ آج ہم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 18، 8واں رکوع، 13 پارہ اس یہاں تک مکمل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرما دیا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح آج 13 پارہ نصف تک مکمل ہوا سورہ رعد کے 8 رکوع اور 18 آیت تک۔